लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्टेड सदूर और दूसरे मेरे रुफ़ा भाई और बहनों, काफ़ी वक्त हो गया है और बहुत अच्छी मुझसे पहले तजावीज़ और तकारीर हुई हैं। मैं समझता हूँ कोई चीज़ ऐड करने वाली तो नहीं रही, लेकिन मैं ये गुजारिश करूँगा कि इस वक्त हमारे सामने क्या चैलेंज है, और मैं समझता हूँ वकला ने जिस तेज़ी से इस चैलेंज को कबूल किया है, मैं सलाम पेश करता हूँ। जब पहली दफ़ा सुना कि यहाँ पर कोई फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनने जा रही है और इसी तरह कुछ सूबाई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनने जा रही हैं, तो मुझे इतनी हैरत और इंतहा का अफसोस हुआ कि ये बात कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की मौजूदगी में, सूबाई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हाई कोर्ट की मौजूदगी में बनने का सिर्फ दो ही शख्स सोच सकते हैं। एक वो जो लाइलम हों, जिनको दुनिया के कवानीन और सिस्टम्स ऑफ कोर्ट्स का ना इल्म हो। जिस तरह सलाहुद्दीन साहब का बिल्कुल रेफरेंस दिया कि इन्होंने 30 सितंबर को एक बहुत आला किस्म का एक न्यूज़ में, मैं समझूंगा सबको पढ़ना चाहिए। दुनिया में मुख्तलिफ निज़ाम हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हमारे निज़ाम में जो कॉमन लॉ से मुतल्लिक़ है, एक यूनिफाइड इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है जो नीचे मैजिस्ट्रेट से लेके सिविल जस्टिस कॉन्फ्लिक्ट बनाई जाती है। हमारा उस सिस्टम से कोई ताल्लुक नहीं, ना हम लोग समझते हैं ना हमने आजमाया हुआ है। सो इस किस्म की बात करने वाला या लाइलम होगा या बदनीयत होगा। वो इस मुल्क के आईनी और कानूनी और अदालती निज़ाम को तह करना चाहता होगा, तभी ये बात करेगा, वरना मैं उसको वकील मानने को तैयार नहीं हूँ। वो वकील नहीं है जो काले कोट को दफन करना चाहता है, आग लगाना चाहता है। इसके बाद अगर अदालतों की मुतवाज़ी निज़ाम बन गया, मुतबादल निज़ाम बन गया, तो फिर उसके बाद कोई किसी को रिलीफ नहीं मिलेगा। मैं मानता हूं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है पिछले 70 साल में, 70-75 साल में। मैं खुद बहुत क्रिटिक हूँ इस बात का, लेकिन अगर कोई इमारत में कोई डिफेक्ट है तो उसको दुरुस्त करें। इमारत गिराना नहीं मकसद। अगर अदालती निज़ाम में कोई नक्श है तो उसको रिफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन ये मकसद नहीं कि उसको वैसे ही गिरा दिया जाए। क्योंकि मसला क्या है, असल मसला क्या है जिसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलानी है। असल मसला ये है कि एक पिटीशन थी जिसमें कि कराची बार भी पार्टी थी और सलाहुद्दीन के वकील थे। मैं खुद वकील था शौकत सिद्दीकी का। उसमें उन्होंने दो बातें कही हैं जो मैं आपको आज कहूँ कि मेरे पास आके एक ISI जनरल ने, फैज हमीद का नाम था, उसने आके कहा कि भाई इस तरह कर दो, इस तरह कर दो, तुम्हें जल्दी चीफ जस्टिस बना देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। फिर उसने कहा मैं फिर आऊँगा, जब उन्होंने कहा कि मैं नहीं कर सकता। फिर दूसरी दफ़ा कुछ दिनों के बाद फिर गए। उन्होंने कहा कि भाई मैं 2 दिन लेट हो गया हूँ, मुझे 2 दिन जाना पड़ गया कराची। मैंने एक पॉलिटिकल पार्टी के स्क्रू टाइट करने थे, उनके स्क्रू ढीले हो गए थे, तो मुझे 2 दिन लगे उनके स्क्रू टाइट करने के लिए, तो इसलिए मैं आपके पास आया। और फिर उसको कहा कि मुझे ये सर्विस से निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि मुझे बाजवा कहता है तुमसे एक हाई कोर्ट का जज हैंडल नहीं हो रहा। किस किस्म के तुम ISI चीफ हो, इंटेलिजेंस चीफ हो, एक हाई कोर्ट के जज तुमसे नहीं। ये कंटेम्प्ट है जजेस के बारे में इन फौजी जर्नैलों की। भाई तुम कौन होते हो? दुनिया में सुना आया कभी इंडिया में कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भेज सकते हैं इंटेलिजेंस चीज को, जाओ उस पॉलिटिकल पार्टी के स्क्रू टाइट कर दो? क्या काम है उसका?
کیا کوئی کسی کو بھیج سکتا ہے کہ فلاں جج سے کہو کہ یہ کام کرے؟ یہ کسی بھی آئینی نظام میں یہ ممکن نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے خود جرنیلوں کو اپنے سر پہ سوار کر لیا ہے. کبھی اس سے مل کر ایک پارٹی اقتدار میں آتی ہے، پھر اس کو گرا کے دوسری آ جاتی ہے. جس رات یہ پتا چلا کہ جی ہاں کوئی نیا آ رہا ہے تو ہم بیٹھے رہے کہ وہ ہے کس کے پاس جس کے لیے رات کو بٹھایا ہوا ہے. انہوں نے پوچھا کہ ایک صاحب جو اپنے آپ کو فیڈرل لا منسٹر کہتے ہیں، ان کے پاس ہے؟ کہتے نہیں. غالباً پرائم منسٹر کے پاس بھی نہیں تھا وہ مسودہ. تو مسودہ کہاں تھا؟ پتہ چلا وہ جی ایچ کیو میں تیار ہو رہا تھا. یہی مسئلہ ہے. دس از دی پرابلم. پولیٹیکل پارٹیز ہم ہے اس میں ان کا سائڈ دیتی ہیں. بارہا دیکھ چکی ہیں کہ انہی کے ہاتھوں پہلے کندھے پہ چڑھتی ہیں. اسی حوالے سے جنرلز کی ڈومیننس کے حوالے سے میں صرف ایک اور واقعہ آپ کو یاد کراؤں گا جو میرے کنٹمپریریز جانتے ہیں، نوجوانوں کو علم نہیں شاید. 1985 میں ایک حکومت اپنے ہاتھ سے بنائی تھی ایک پارٹی سلیکشن کی بنیاد پر. ایک ڈکٹیٹر جس کا نام ضیاء الحق تھا. اس موقع پر جس پر ضیاء الحق تھا اور محمد خان جنیجو صاحب جن کو وزیر اعظم بنایا جا رہا تھا، ضیاء الحق نے کہا اپنی انگلی کے اشارے سے ایک دفعہ باہر کو انگلی، پہلے اس نے اپنی طرف انگلی کی، انڈیکس انگلی سے کہتے ہیں، ہم کچھ لے نہیں رہے. پھر اس نے انگلی دوسری طرف کی، ہم کچھ دے رہے ہیں. زندگی میں وہ ایک ہی دفعہ اس نے سچ بولا ہے، وہ بھی غلطی سے بول گیا. لیکن یہ مائنڈ سیٹ ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا. وہ کیا کہہ رہا تھا؟ دیکھو ملکی وسائل بھی ہمارے ہیں، ملک کی اقتدار بھی ہمارا ہے، ملک کا دفاع بھی ہمارا ہے، ملک کا آئین بھی ہمارے تحت ہے. کیونکہ ضیاء الحق کہا کرتا تھا یہ کیا چیز ہے آئین؟ یہ 24 صفحے کا کاغذ ہے، اگر آپ کو یاد ہوگا میں جب چاہوں پھاڑ کے پھینک سکتا ہوں. یہ مائنڈ سیٹ ہے ہر جنرل کا. کوئی بھی ہو جو آتا ہے وہ سمجھتا ہے وہ اس ملک کا اور اس کے ساتھ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس کی مالک بن چکی ہے. اس لیے اس نے کہا کہ اقتدار تو سارا ہمارا ہے، محمد خان جنیجو کچھ تمہیں اس میں سے دے رہے ہیں. اس کا مطلب جب چاہیں واپس لے لیں گے. جب تک آپ ان کو واپس اپنے جگہوں پر بیرکوں پر نہیں بھیجیں گے، یہ مذاق اس ملک کے ساتھ ہوتا رہے گا. کبھی ایک سیاسی جماعت استعمال ہوگی، کبھی دوسری سیاسی جماعت استعمال ہوگی. ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ بھئی ایسو تم اس کے استعمال میں آ رہے ہو، کل کو تم نہیں اٹھا کے باہر پھینکیں گے. پھر تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ ہم اس کے ہاتھوں کھیل گئے ہیں. یہ بدقسمتی مسلسل چل رہی ہے. ہر سیاسی جماعت یہی غلطی کرتی ہے. دوسری بات، جوڈیشری سے کیا شکایت ہے؟ جوڈیشری شکایت ہے کبھی کبھی یہ انڈیپینڈنس شو کرتی ہے، جنرلی نہیں کرتی. ارشاد حسن خان ہوتے ہیں، یہاں شیخ ریاض بھی رہا ہے. اب انہی کی ایک شکل میں ایک بنام قاضی فیض بھی بیٹھا ہے، جس کو ایک زمانے ہم نے کندھوں پہ اٹھا لیا تھا. مجھے منیر ملک صاحب نے اور محبوب رشید رضوی صاحب نے کہا تھا کہ مجھے خیال تھا کہ اس سے چند ایک اچھی ججمنٹس دی ہیں. اس نے ایک جرت کی تھی کہ کہا تھا کہ بھئی جنرلز جاؤ جا کے ایک آئین کے تحت اپنا حلف پڑھو. اس میں لکھا ہوا ہے تم سیاسی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لے سکتے. یہ بہت اچھی بات کی تھی. اس کے فوراً بعد اس کے خلاف سارا سازش شروع ہو گئی اور ریفرنس ہو گیا. میں تو اس قاضی فائز صاحب کو سپورٹ کر رہا تھا. جس نے 2015 میں فل کورٹ میں جب ہم نے چیلنج کی تھی 21ویں ترمیم ملٹری کورٹس کی، میں اس میں لیڈ کاؤنسل تھا. تو اس میں اس نے 6 ججوں میں سے ایک تھا جنہوں نے ڈیسنٹ کیا تھا کہ ہاں آئین کے تحت ملٹری کورٹ سیٹ اپ نہیں ہو سکتی. میں تو اس قاضی فائز صاحب کے ساتھ تھا.
میں تو اس قاضی فائز صاحب کے ساتھ تھا جس نے ایک ججمنٹ میں کہا ہے کہ جنرلز اور ججز کو پلاٹس نہیں ملنے چاہیے. اس قسم کی اچھی رام میں اس قاضی فائز صاحب کے ساتھ ہے. ملیدی صاحب جانتے ہیں جب 2016 میں ایک ٹریجڈی ہوئی تھی بہت بڑی کوئٹہ میں, ہمارے 56 وکیل شہید ہو گئے تھے ایک ٹیررسٹ اٹیک میں. اور اس کے بعد سو موٹو تھا, جمالی صاحب چیف جسٹس تھے, اور اس کے سامنے مجھے بلوچستان کی ساری بارس کا ریپرزینٹ کرنے کا اعزاز ملا. تو میں نے کہا اس میں کمیشن بنائیں, جوڈیشل کمیشن بنائیں, اور سپریم کورٹ کا ہو, اور اس میں وہ جج ہو جو اس کا تعلق بلوچستان سے ہو. اس پر تھوڑا سا مجھ سے ناراض ہوئے جمالی صاحب, لیکن آخرکار انہوں نے بنا دیا. اور وہ جو انہوں نے رپورٹ دی تھی قاضی فائز نے, بہت اچھی رپورٹ ہے, پڑھی تھی. یہ حکومت اس سے ناراض ہوگی تھی, اسٹیبلشمنٹ ناراض ہوگی. میں تو اس کو سمجھتا تھا کہ ایک مختلف جج آنے والا ہے. مجھے کیا پتا کہ لوگ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. ذاتی لالچ, نفرتیں, یہ چیزیں لوگوں کو اپنے آپ سے الگ کر دیتی ہیں. یہ ایک ہماری انفارچونیٹ بات ہے, اور سارے وکلا نے ساتھ دیا. اس کا اس سے اس لیے ساتھ دیا کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس کو پنش کرنا چاہتی تھی اس کی انڈیپینڈنس کے لیے. لیکن افسوس کی بات ہے آج ان کا وہ سب سے بڑا اعلیٰ کار بن کے رہ گیا ہے, سب سے بڑا سہولت کار بنا ہوا ہے. فیصل صدیقی تو یہاں تک کہا وہی ہے ایک جس کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے. میں نہیں سمجھتا, اس میں بہت سارے اور بھی سہولت کار ہیں جو سوچتے ہیں کہ میرے فلاں رشتہ دار کو وزیر اعظم بن جائے گا, میرا فلاں رشتہ دار وزیر اعلیٰ بن جائے گا. بڑے بڑے چکر دیے ہوئے ہیں, اور اس چکر میں بہت سے لوگ پھنسنے والے ہیں اور پھنسے ہوئے ہیں. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر نظام برباد ہو گیا